والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں. شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الذین فازوا بالصدق والیقین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الوکیل الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد، برادران ملت و بزرگان محترم، عزیز دوستو، امت کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تبارک و تعالی، اللہ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے. ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور عشرہ عتق من النار، یعنی جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ، یا آزادی کے 10 دن، یعنی وہ 10 دن جس میں اہل ایمان کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کے رسول اعظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے ذریعے ماہ رمضان کے ان بچے ہوئے 10 روزوں کو، 10 دنوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزار کر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نجات کا پروانہ، جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کا عشرہ. اس عشرے کو ماہ رمضان کے پچھلے 2 عشروں سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اس وجہ سے کہ اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شب قدر کی دولت اور نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل کی امتیازی باتوں کا اس میں بیان ہے. یعنی رمضان کا مہینہ قرآن پاک کے نزول اور اے سننے والے، تو نے کیا جانا کہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر.
قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ و برتر و بالا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے اذن اور اجازت سے، من کل امر، اور ان امور کو انجام دیتے ہیں جن کا انہیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور طلوع فجر تک اس رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو شب قدر کے تعلق سے یہ قرآن پاک کی مکمل صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے شب قدر کی فضیلت کو بیان کیا اور فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ کے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق و راتوں میں تلاش کرو۔ سرچ شب قدر آر دی نائٹ ٹوینٹی فرسٹ، 23rd، 25th، 27th، 29th، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں شب قدر کی تلاش کی جائے، اور یہ حکم اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اسی عشرے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ اعتکاف ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اپنی بیویوں سے شب باشی نہ کرو جب تم مساجد میں معتکف ہو یا اعتکاف کر رہے ہو۔ کسی بھی سال آپ نے اعتکاف کو ترک نہیں کیا، آپ نے اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کا ثواب کیا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شب قدر کی رات جو ہم کو عطا کی گئی، یہ کیوں عطا کی گئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضور اکرم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جس نے 80 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور ہمیشہ وہ تلوار لٹکائے رہتا تھا، رات کو وہ قیام اللیل کرتا تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا، اور پوری کی پوری اس کی زندگی اطاعت خدا میں اور اللہ رب العزت کی عبادت میں گزر گئی۔ جب یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی قلت عمر یعنی چھوٹی عمروں کی وجہ سے فکر لاحق ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے فکر مند ہو گئے کہ میری امت کی عمریں تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لہذا ان چھوٹی عمروں کے ساتھ یہ اتنی عبادت نہیں کر پائیں گے، لہذا میری امت اعمال میں اور ثواب میں پیچھے رہ جائے گی۔
اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فکر مند ہونا اللہ کو کب گوارا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ رحمت خداوندی کو جوش آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا اس خوشخبری کے ساتھ کہ اے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم، آپ اپنی امت کی چھوٹی عمروں کے تعلق سے فکر نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو، آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی رات عطا فرمائے گا کہ جو آپ کا امتی اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزار دے تو اس کو 80 سال سے بھی زیادہ عبادتوں کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ بیسیکلی شب قدر جو عطا کی گئی یہ تو ہمیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں عطا ہوئی، اور ہمیں اس رات کو اللہ کی عبادت، اس کی ریاضت، ذکر، تلاوت کلام پاک، اوراد و وظائف، اور خصوصی جو عبادت ہے اس رات کی وہ ہے قیام اللیل۔ وہ جو حدیث جس میں رمضان کی فضیلت کو آپ نے بیان کیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے راتوں کو قیام تراویح کی نمازوں کو ادا کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات کو جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ تو چنانچہ اس شب کا جو خصوصی عبادت ہے وہ قیام اللیل ہے۔ عبادت میں، نماز میں جو ہے اللہ رب العزت کی جو ہے کا ذکر کرنا اور قیام اللیل کے ذریعے اس رات کو گزارنا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کی رحمتوں اور برکتوں اور اس کے نظر کرم کا سوال کرنا۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کو میں پالوں تو اس رات میں کون سا وظیفہ پڑھوں؟ یعنی شب قدر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تو شب قدر کو پالے کا وظیفہ ہے، اور شب قدر آج ہی نہیں ہے بلکہ یہ پھر پرسوں بھی ہے، پھر ایک دن اور بعد بھی ہے، پھر ایک دن اور بعد بھی ہے، یعنی کل 5 راتیں جاگیں گے تو پھر جو ہے 5 راتیں جاگنے کے بعد ہم کو شب قدر کی سعادت ملے گی۔ جو لوگ اعتکاف میں ہیں ان کے لیے شب قدر کی سعادت اور برکت اور ثواب پکی، کیونکہ وہ مسجد میں ہیں اور کہیں ادھر ادھر تو جائیں گے نہیں اور اللہ کی عبادت میں ہیں، تو لہذا جو ہے شب قدر کی سب سے زیادہ یقینی طور پر شب قدر کی سعادت کو، اس کی نعمت کو پانے والے حضرات معتکفین ہیں، جو اللہ رب العزت کے محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق اپنے آپ کو مساجد میں جنہوں نے معتکف کر لیا ہے، تو لہذا وہ جو ہے شب قدر کی سعادت کو بالیقین وہ پالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بھی شب قدر کی
جستجو اور تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شب بیداری کیسے کی جائے؟ شب بیداری جو ہے ویسے بھی تو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے کہ باہر آنے جانے کی کوئی جو ہے گھومنے گھامنے کی کھانے پینے کی ہوٹلیں وغیرہ یہ تو ویسے بھی انسان کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایسے بھی نہیں ہے. مگر انسان کو اس رات جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر وہ قیام اللیل کر سکتا ہے تو اپنے آپ کو جو ہے اس میں مشغول رکھے. اگر قیام اللیل نہیں کر سکتا تو تلاوت قرآن کرے. تلاوت قرآن نہیں کر سکتا اوراد و وظائف کرے. صلاۃ التسبیح پڑھ سکتا ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھے. قضا نمازیں ادا کر سکتا ہے تو قضا نمازیں ادا کرے. اوراد پڑھ سکتا ہے تو اوراد کو پڑھے. وظائف کو پڑھ سکتا ہے تو وظائف کو پڑھے. اور درود شریف پڑھ سکتا ہے تو درود شریف پڑھے. بہرحال کھڑے بیٹھے لیٹے جس طرح سے بھی ہو آج کی رات کو عبادت میں گزارے. اور اسی طرح ان 5 راتوں کو جو ہے پورے انہماک اور ذوق و شوق کے ساتھ گزارے اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. اور بس جس کو شب قدر کی دولت مل گئی، جس نے شب قدر کو پا لیا، اس کا رمضان کامیاب، اس کا جاگنا کامیاب، اس کا پورا مہینہ کامیاب. کیونکہ اللہ اسی لیے اللہ رب العزت نے شب قدر کو آخری اشرے میں رکھا ہے. یہ اس کی شان ہے. چنانچہ ہمیں شب قدر کے تلاش شروع ہے یا صلاۃ التسبیح کا اگر اہتمام کر سکتے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لے. اس طرح سے ان راتوں کو ہمیں گزارنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی سعادت اور اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور کما حق کو ہمیں اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رات کی حرمت کا ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں کو پورا کر کے اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت، اس کی سعادت اور اس کی بارگاہ سے مغفرت اور عتق من النار یا پروانہ نجات و پروانہ جنت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.